امام جعفر صادق علیہ السلام نے بتایا مولا علی علیہ السلام کے صدقہ کا طریقہ۔ ایک ایسا عمل جسے کرنے کے بعد بیمار اٹھ کر ہریسہ کھانے لگا۔ ایک ایسا صدقہ جو ہر امیر غریب کر سکتا ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے کس چیز کی تاکید کی؟ یہ سب اور ایک مہنگا صدقہ بھی آج کی ویڈیو میں شامل ہے۔ میں ہوں سید عامر جعفری۔ حوصلہ افزائی اور عزت افزائی پر میں آپ سب بہن بھائیوں اور دوستوں کا دل سے مشکور ہوں اور دعا گو ہوں کہ رحمان اور رحیم اللہ آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے اور ہر ہم و غم سے محفوظ رکھے۔ اب چلتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ مومن پر 40 راتیں ایسی نہیں گزر پاتی کہ اسے کسی نہ کسی بات سے رنج نہ پہنچے۔ اس رنج پہنچنے سے اسے نصیحت ہوتی ہے اور خدا یاد آتا ہے۔ لہذا جب کوئی بیماری اور تکلیف پہنچے تو حوصلے اور صبر سے کام لے، کیونکہ امام کا یہ بھی فرمان ہے کہ بڑا ثواب بڑی مصیبت سے ملتا ہے۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن کی بیماری گناہوں سے پاک کرنے والی اور اس کے لیے خدا کی رحمت ہوتی ہے، اور کافر کی بیماری اس کے لیے عذاب اور لعنت۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ مومن ایک رات بیمار رہے اور اس بیماری کو اس طرح سہے جو سہنے کا حق ہے، یعنی اپنی تکلیف کی کسی کو خبر نہ کرے، بلکہ جب صبح ہو تو اللہ کا شکر کرے، تو اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کو 60 سال کی عبادت کا ثواب عطا کرے گا۔ اس لیے بیماری میں گھبرا کر ناشکری کا اظہار مت کریں، بلکہ دعا اور صدقہ کا راستہ اختیار کریں۔ جہاں تک ممکن ہو علاج بھی ضرور کریں۔ امام رضا علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ قرآن میں ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ مناسب ہے کہ تم اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو۔ ایک شخص نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ میرے بال بچے ملا کر ہم کل 10 افراد ہیں اور سب کے سب بیمار ہیں۔ آپ نے فرمایا سب سے بہتر علاج صدقہ ہے، کیونکہ صدقے سے بہتر اور جلد تر کوئی چیز فائدہ نہیں کرتی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ ایک شخص بیمار ہوا۔ امیر المومنین مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو حق مہر تو نے اپنی بیوی کو دیا ہے اس میں سے 1 درہم اس سے مانگ لے، اور وہ اپنی خوشی سے تجھے وہ درہم بخش دے، پھر تو اس درہم کا شہد خرید کر بارش کے پانی میں ملا کے پی جا۔ اس نے حسب حکم عمل کیا اور شفا پائی۔ لوگوں نے آپ سے اس کا سبب پوچھا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تمہاری عورتیں اپنے مہر میں سے کچھ تمہیں اپنی خوشی سے بخش دیں تو وہ تم کھا لو، تم کو خوب رچے پچے گا۔ اور شہد کے متعلق فرماتا ہے کہ اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، اور پانی کے بارے میں فرماتا ہے کہ اتارا ہم نے آسمان سے برکت دینے والا پانی۔ اب اس موقع پر اس شخص کے لیے شفا اور برکت دینے والی تینوں چیزیں جمع ہو گئیں، تو شفا کیوں نہ ہوتی؟ قدیم اور معتبر کتابوں میں بیمار کی شفا یابی کا ایک مجرب عمل بتایا گیا ہے کہ جب کوئی کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو جس کے علاج سے ڈاکٹر عاجز ہوں تو یہ عمل کرو، انشاءاللہ شفا ہوگی۔ جب کوئی ایسا معاملہ ہو تو 7 آدمی مریض کے سرہانے بیٹھیں اور ایک بار سورہ انعام پڑھیں۔ اگر 7 آدمی نہ ہوں اور جتنے بھی ہوں وہ سورہ انعام کی تعداد 7 پوری کریں۔ اگر ایک ہی آدمی ہے تو وہ 7 بار سورہ انعام کی تلاوت کرے، اور جب اس سورہ کی آیت نمبر 24 وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ پر پہنچے تو رک کر یہ دعا پڑھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا حیو ان کنتو آمنتو باللہ العظم فلا تاکل اللحم ولا تشرب الدم ولا تستعر الراس وتحولی عنہ الی من اتخذ مع اللہ الہا آخر۔ اس کے بعد باقی سورہ مکمل کریں۔ اس کے علاوہ ایک اور صدقہ بیان ہوا ہے جو ذرا مہنگا کام ہے، اسے صرف صاحب سربت لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ میں بتا دیتا ہوں، جن کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ کریں اور اس کے دنیا اور آخرت کے فائدے سمیٹیں۔ یہ صدقہ دینے سے پہلے آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے جس کی تصویر کتاب سے لے کر میں نے سکرین پر لگا دی ہے۔ آپ اس کا اسکرین شاٹ لے کر اسے اوپر سے دیکھ کر پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے 1 دینار شرعی سونا صدقہ کرنا ہے جس کا وزن 5.25 ماشا بنتا ہے۔ یہ صدقہ 5 آدمیوں میں تقسیم کر دیں۔
یہ صدقہ آپ بیماری یا کسی مشکل مصیبت یا مہم کے لیے کر سکتے ہیں۔ بیمار کی شفا یابی کے لیے سکوں کا صدقہ بھی مشہور ہے۔ اس زمانے کے مطابق آپ سکوں کی جگہ نوٹ رکھ سکتے ہیں۔ طریقہ اس کا یوں ہے کہ مریض کو چت لٹا کر اس کے سر سے پاؤں تک 41 سکے یا حسب توفیق 41 نوٹ رکھ لیں۔ سورۃ العلق اقرأ بسم ربک الذی خلق پڑھنا شروع کریں اور ایک ایک کر کے نوٹ مریض کے بدن سے اٹھاتے جائیں۔ جب 41 بار سورہ پڑھ کے 41 نوٹ اٹھا لیں گے تو یہ رقم 41 مسکینوں کو دے دیں۔ رقم دینے کے بعد مریض کے چہرے کی طرف نظر کریں، انشاءاللہ شفا ہوگی۔ ایک شخص سے روایت ہے کہ میں سخت بیماری میں مبتلا تھا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ جب انہوں نے میری ماں کی بے تابی اور بے قراری دیکھی تو آپ نے یہ عمل بتایا۔ آپ نے فرمایا کہ ماں 2 رکعت نماز نافلہ بیٹے کی بیماری دفع کرنے کی نیت سے پڑھے اور چاروں سجدوں میں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کے بعد یہ دعا پڑھے، اللہم انک وہبتہ بی ولم یکن شیئا فہبہ لی جدیدا۔ راوی کہتا ہے میری ماں نے امام علیہ السلام کے فرمان کے مطابق عمل کیا۔ جب صبح ہوئی تو اس حد تک صحت یاب ہو چکا تھا کہ گھر میں ہریسہ پکایا گیا تھا اور میں نے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر ہریسہ کھایا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔